اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری اور بڑی خوبصورت اور اہم حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں جیسے پچھلی حدیث مبارکہ میں رمضان المبارک میں تراویح کی نماز تراویح کی اہمیت اور اس کا اجر و ثواب ہمیں بتایا گیا ہے، اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا اجر و ثواب اور اس کی اہمیت ہمیں بتائی گئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کتاب صحیح بخاری میں کن الفاظ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم تک پہنچائی گئی ہے۔ تو ناظرین و سامعین، آخر پر یہ آپ کو باب 28 نظر آ رہا ہے۔ اس میں اس حدیث مبارکہ کا عنوان لکھا گیا ہے جو اس طرح لکھا ہے کہ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنا ایمان کا حصہ ہے، یعنی رمضان المبارک میں روزے رکھنا جو ہے وہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ سبھی لوگ تقریباً جانتے ہیں۔ تو آگے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا گیا ہے، اوپر آپ کو سب کو نظر آ رہا ہے 38 نمبر کے تحت اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا گیا ہے، پیج نمبر 100 ہے۔ تو لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے ایمان کے پیش نظر حصول ثواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو ناظرین و سامعین، آپ نے دیکھ لیا کہ اس حدیث مبارکہ میں بھی یہی ہم مسلمانوں کو پیغام دیا گیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کہ ایمان کی شرط کے طور پر جس کسی نے بھی حصول ثواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ میں نے پچھلی حدیث مبارکہ میں بھی آخر پر یہی بتایا کہ ہمارے تمام بڑے بڑے علماء اکرام اس بات پر، اس حقیقت پر متفق ہیں کہ سابقہ گناہ جو ہیں ان میں حقوق اللہ جو ہے نا وہ معاف فرمائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جو اس کی عبادت میں جو کمی بیشی ہے یا ویسے جو ہیں جن کو حقوق اللہ کے زمرے میں جو گناہ آتے ہیں ان کو معاف فرمایا جائے گا۔ حقوق العباد کسی صورت معاف نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ حقوق العباد جتنی دیر متعلقہ شخص جس کے حقوق غصب کیے گئے ہوں گے اس دنیا میں وہ معاف نہیں فرمائے گا، اتنی دیر آخرت میں معافی نہیں ہوگی۔ میرے پیارے ناظرین و سامعین، آخر پر اسی لیے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے کاموں سے بچائے، یعنی ہم کسی کے حقوق غصب کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اس کام سے ہمیں بچائے۔ تو آخر پر میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔